طارق مسعود آفیشیل۔ سب سے پہلے جادو کیا ہے، کیونکہ آج بھی جادو کا بڑا زور ہے دنیا میں، عاملوں کی دکانیں چل رہی ہیں اس سے۔ تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سحر عربی میں جادو کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، اصولی طور پر ہر وہ چیز جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہو لیکن اس رزلٹ کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، اس وجہ سے آپ تعجب میں پڑ جائیں، تو ہر ایسے عمل کو جادو کہا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک چیز کو آگ میں ڈالا گیا اور وہ جل گئی، تو جلنا ایک نتیجہ ہے، رزلٹ ہے۔ اس رزلٹ سے آپ حیران نہیں ہوتے، وجہ اس کی ہے کہ جب بھی کوئی چیز کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کا کام ہے جلانا۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جلنے کا جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کا سبب بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار آگ ہے تو آگ کا تو کام ہے جلانا، لیکن اسی مثال کو ہم الٹ کر لیتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے آگ میں ڈالی، وہ نہیں جل رہی ہے، وہ ایز اٹ از موجود ہے، تو اب ظاہر ہے جس نے اس چیز کو آگ میں ڈالا ہے تو اس نے کوئی ایسا عمل کیا ہوا ہے، کوئی ایسا کام کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آگ اس چیز پر اثر نہیں کر رہی، لیکن وہ کام آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہاں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار آگ کا کام ہے جلانا، سبب تو موجود ہے لیکن اس کا رزلٹ وہ نہیں نکل رہا جو نکلنا چاہیے۔ یا ایک اور مثال اس کی، ایک چیز رکھی ہوئی ہے اور نہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، نہ کوئی اور جلانے کا سبب اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے جل جاتی ہے آپ کے سامنے، آگ لگ جاتی ہے اس میں اور وہ جل کے راکھ بن جاتی ہے۔ تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کا سبب آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ حیران ہو جاتے ہیں یار نہ کسی نے اس پہ ماچس کی تیلی ڈالی ہے، نہ پیٹرول چھڑک کے کوئی آگ لگائی ہے، تو یہ بیٹھے بیٹھے، یا کوئی کیمیکل بھی نہیں ڈالا اس کے اوپر، یہ بیٹھے بیٹھے جل کیسے گئی ہے؟ تو رزلٹ تو آپ کے سامنے ہے لیکن اس رزلٹ کے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ نتیجہ نکل رہا ہے، وہ اسباب آپ کے سامنے ہوتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وہ رزلٹ جو نتیجہ آپ کے سامنے ہو لیکن اس کے اسباب آپ کے سامنے نہ ہو، مخفی اسباب ہو، خفیہ اسباب ہو، تو ہر ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے، کیونکہ انسان اس سے حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ خوب سمجھ لیں کہ اسباب ہوتے ہیں، نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یعنی اگر ایک چیز آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اور رکھے رکھے جل گئی، وہ ایک جادوگر نے کہا میں اس کو جلا کے دکھاؤں گا، اور چھو کیا اور وہ جل گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جلنے کا کوئی سبب ہی نہیں تھا اور جادوگر کے کلمہ کن کی طاقت سے وہ جل گئی۔ یہ تو شرک ہے، ایسا عقیدہ رکھنا، اس لیے کہ کسی لاجک کے بغیر کوئی کام کرنے کی طاقت یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے جب کائنات وجود میں آئی تو اللہ نے کلمہ کن کہا، کائنات وجود میں آ گئی۔ آدم علیہ السلام مٹی کا پتلا بنا کے آدم علیہ السلام کو کہا کن ہو جا، وہ ہو گئے، ان میں روح پڑ گئی۔ تو کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو جادو میں ہوتا یہ ہے کہ اس چیز کے اسباب ہوتے ہیں مگر وہ اتنے خفیہ ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، اس لیے آپ رزلٹ تو دیکھ رہے ہو لیکن اس کا سبب آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس لیے آپ اس کو جادو سے تعبیر کر رہے ہوتے ہو۔ تو اس معنی میں اس کو جادو کا، تو جادو کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ ہر وہ کام، جو کام تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کام کے پیچھے جو اسباب ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، تو ایسے کام کو جادو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب جادو کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جادو ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں، اور ایک وہ جادو ہے جو جنات سے کام لیا جاتا ہے۔ شعبدے بازی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے میجک شو دیکھے ہوں گے بہت سارے، یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کو درمیان میں لٹایا گیا، اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ کے ٹانگ الگ کر دی، دھڑ الگ کر دیا، لوگوں کی چیخیں نکل جاتے ہیں، پھر دوبارہ ٹانگیں جوڑ دیں۔ اب حقیقت میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا کہ واقعی ٹانگیں کٹ رہی ہوتی ہیں، ٹانگیں جڑ رہی ہوتی ہیں، وہ ایسا انہوں نے آپ کے دماغ کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے، کچھ ایسے خفیہ پردے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے اس سے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ تبھی آج بہت سے ایسے جادوؤں کو ایکسپوز کر دیا لوگوں نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ زو جاتے ہیں، چڑیا گھر جاتے ہیں، تو ہم جب بچپن میں جاتے تھے وہاں ممتاز بیگم نام کی ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، اس کا دھڑ لومڑی کا ہوتا تھا
اور سر عورت کا. ہم بڑے حیران ہوتے تھے یار یہ لومڑی ہے اور عورت کا سر لگا ہوا ہے, لیکن آپ جائیں گے تو پیچھے کہانی کچھ اور ہوگی, پردے لگے ہوئے ہوں گے. اتنے خفیہ طریقے سے انہوں نے ان کو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے. تو ایک تو جادو کا طریقہ یہ ہے جس کو ہم شعبدے بازی کہتے ہیں. اسی میں ایک اور چیز بھی آتی ہے, وہ ہے مسمرزم. انسان بعض دفعہ سامنے والے کے دماغ کو کیپچر کر لیتا ہے, اس کی قوت خیالی پر قابو پا لیتا ہے, پھر آپ اس کے دماغ میں جو چیز ڈالیں گے وہ اس کے دماغ میں آ جائے گی. تو یہ بھی اسی شعبدے بازی کی ایک قسم ہے. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا, میں واقعے سے سنا رہا ہوں تاکہ یہ والا جادو کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں مثال سے بہت اچھی طرح بیٹھ جائے گا. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں کراچی میں صدر مارکیٹ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بابا کھڑے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں. ان بزرگ نے کیا کیا کہ مجھ سے کہا کہ تم ادھر آؤ, فلاں فلاں صورت پڑھو. میں نے فلاں فلاں صورت پڑھی. انہوں نے مجھے ایک پتھر اٹھا کے دیا, ایک چھوٹی سی کنکری زمین سے اٹھائی. کنکری میں نے ہاتھ میں رکھی. انہوں نے کہا اسے زبان پہ رکھو. کہہ رہے میں نے زبان پہ رکھی تو وہ مصری بن گئی, یعنی میٹھی مصری. ایسی مصری کے چبا کے کھا گیا میں اس کو, یعنی کھایا نہیں کھایا مجھے نہیں پتا, لیکن اس قابل تھی کہ چبا کے کھا جاتا. ایسے 2-3 انہوں نے کرتب دکھائے تو کہہ رہے میں ڈر گیا. میں نے کہا یار کہیں کوئی عمل کر کے میرے دماغ کو قبضے میں نہ لے رہے ہوں یہ. تو میں کہہ رہے ہٹ گیا. لیکن میں نے دیکھا 2-4 لوگ اور آئے, ان کے ساتھ بھی بابا نے یہ عمل کیا. تو انہوں نے بابا جی کو ہدیہ نکال کے دیا 500 روپے کا. بابا نے کہا کہ ہم پیسوں ویسوں کے لالچی نہیں ہیں, رکھو ہمیں نہیں چاہیے. اب ان لوگوں نے جب یہ بابا کا کرتب دیکھا کہ یار یہ پتھر مصری بن رہی ہے, یعنی چینی کا ڈلا ہوتا ہے نا مصری, اور اس طرح مختلف چیزوں کو پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں یہ, تو وہ بڑے بابا جی کی عقیدت میں آ گئے. اور بابا جی سے انہوں نے کہا کہ بابا جی ہمارے گھر میں غربت ہے, آپ ذرا ہمارے گھر میں آئیں. جتنا پیسہ ہمارے گھر میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈبل ہو جائے, یہ زیادہ ہو جائے. تو بابا جی نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آؤں گا آپ کے گھر میں عملیات کروں گا اور آپ کا سارا پیسہ دگنا ہو جائے گا. اتنے غریب بھی نہیں تھے, پیسے والے لوگ تھے, لیکن ڈبل ہو جائے گا پیسہ. یہ صاحب کہتے ہیں جو یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میں نے ان لوگوں سے ان کا فون نمبر لے لیا اور میں نے کہا بابا کو جب اپنے گھر لے کے جاؤ تو جو کارگزاری ہو مجھے سنانا. خیر جی قصہ مختصر, وہ لوگ بابا جی کو اپنے گھر لے گئے, بابا جی کو بٹھایا. بابا جی نے کہا کہ جتنا سونا تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے خواتین کا اور جو کیش اماؤنٹ ہے سارا اس رومال میں لا کے ڈال دو, تو اور ایک چیز بھی چھوڑنا نہیں. اگر تم نے ایک چیز بھی چھوڑ دی تو اس کا مطلب تمہارا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے تو یہ پھر بابا کا عمل الٹا ہو جائے گا. یہ جناب سب کچھ لا کے انہوں نے رکھ دیا, عورتوں سے زیور اتار کے رکھ دیا, جو لاکر میں پیسے پڑے ہوئے تھے سارے رومال میں لا کے رکھے. ان بابا جی نے وہ رومال پہ گرہ لگائی اور سب خواتین کو مردوں کو بٹھا دیا سامنے, پردے میں بٹھایا, سب کو کہا نظریں جھکا لو, بتیاں بجھا دی گئیں اور سب کے ہاتھ میں تسبیح دی اور ایک خاص وظیفہ بتایا کہ یہ آپ بھی پڑھتے رہیں, میں بھی پڑھوں گا اور پڑھتے رہیں, بس اس کو 1 گھنٹے سے پہلے کسی نے سر نہیں اٹھانا ہے. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور جب اندھیرا ہوا وہ پڑھ رہے ہیں مستنڈے بنے ہوئے منہ نیچے کر کے, اور بابا جی سارا وہ رومال لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. 1 گھنٹے کے بعد جب انہوں نے پوٹلا وہ آنکھیں کھولی ہیں تو نہ بابا جی ہیں اور گھر کا سارا سونا بہت اچھے طریقے سے بابا جی لے کے بھاگ گئے. اب یہ جو جادو ہے نا یہ شروع کہاں سے ہوا؟ بابا جی نے کیا کیا, ایک پتھر رکھا اور وہ مصری بنا کے دکھا دی. اس کو کہتے ہیں دماغ کو کیپچر کر لینا. یہ ایسا ہوتا ہے کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ, آپ کسی کو روب میں لے لیتے ہیں. جیسے قرآن میں اس صورت میں ہے نا کہ جادوگروں نے کیا کیا, عوام پہ ایک خاص ہیبت ڈال دی. اس ہیبت کی وجہ سے ایسا لگا کہ یہ رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. تو جب آپ کسی پر ایک خاص ہیبت ڈال دیتے ہیں تو اس کے دماغ میں آپ جو پیغام ڈالنا چاہتے ہیں وہ سامنے والے کے دماغ میں آ جاتا ہے. تو یہ کام جادوگروں نے کیا. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کہ آپ سامنے والے پر کوئی ایسا روب ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو دماغ میں آپ اس کے ڈالنا چاہیں وہ آپ کے دماغ سے سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر اب اس روب ڈالنے کے طریقے مختلف ہیں, یہ خوب اچھی طرح سمجھیں. روب ڈالنے کے طریقے مختلف ہیں. اس روب میں کوئی منتر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ بھی اٹرم ٹھٹرم پڑھتے رہے. آپ اس کو سامنے والے کو بٹھا دیں گے تو اٹرم ٹھٹرم پڑھتے رہو بیٹھ کے, وہ یہ سمجھے گا جیسے کچھ ہو رہا ہے.
یہاں تک کہ اس میں آپ سامنے والے کو قرآن کی آیتیں بھی دے سکتے ہیں کہ آپ سورہ زلزال پڑھنا شروع کر دیں, قل اللہ پڑھنا شروع کر دیں. جب سامنے والا کچھ خاص صورتیں پڑھنا شروع کرتا ہے اور ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے, ایک ایسا سسپینس والا ماحول ہوتا ہے, تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, اس کا ذہن اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کچھ ہونے والا ہے, کچھ نظر آئے گا ابھی مجھے. تو جادوگر یہ بھی سمجھتا ہے نا کہ اب اس کے دماغ کو میں نے قابو کر لیا ہے اور اس پہ میں نے روب ڈال دیا ہے. اب وہ روب میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن کی آیتیں پڑھوا کے بھی ہو سکتا ہے, وہ ہندوؤں کی گیتا پڑھوا کے بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی بھی منتر, کوئی بھی ایسی چیز جس سے سامنے والا یہ سمجھے کہ کچھ ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے, اور پھر آپ اس کے دماغ میں جو دماغ میں ڈالیں گے اس کو پتھر مصری محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, حالانکہ وہ مصری بنتا نہیں ہے پتھر. یہی کام جادوگروں نے کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے. تو یہ خوب سمجھ لیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا جادو قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے. قرآن سے جیسے جادو کا علاج ہوتا